मेरा नाम ज़ैनब था। मेरी जिंदगी की शाम ढल चुकी थी और मैं पिछले 12 घंटों से एक तंग कमरे में बंद थी। शदीद गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। हलक खुश हो चुका था और पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई थी। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने कमज़ोर नज़रों से बाहर देखा। दोपहर अपने उरूज पर थी। लोग के थपड़े चल रहे थे और घर के सहन में मेरे दोनों बेटे हारिस और साजिद बैठे आपस में बहस कर रहे थे। इनकी बीवियां भी करीब खड़ी थी और खामोश इशारों से अपने शौहरों को मजीद भड़का रही थी। साजिद ने बेजारी से कहा, 6 माह से अम्मी मेरे पास है, अब मैं मजीद ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, अब तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। इस पर हारिस ने झुंझलाकर जवाब दिया, मेरी अपनी परेशानियां कम है क्या? बच्चों की तालीम, घर के अखराजात और फिर अम्मी की दवाइयाँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं। दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं इनकी माँ नहीं बल्कि कोई ऐसा बोझ थी जिसे हर कोई अपने कंधों से उतार फेंकना चाहता हो। मैं खामोशी से इन्हें देखती रही। मेरी निगाह पहले हारिस पर गई, जिसकी पैदाइश पर मैंने खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की थी। फिर साजिद की तरफ देखा, जो बचपन में मेरी जान था और जिसके लिए मैंने दुनिया भर की मुश्किलात बर्दाश्त की थी। इन दोनों को देखकर मेरी आंखों के सामने माजी के धुंधले मंजर जिंदा होने लगे। मुझे वो दिन याद आए जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था। मैं जवान थी मगर किस्मत ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरे दोनों बेटे इतने छोटे थे कि अपने वालिद का चेहरा तक याद नहीं रख सकते थे। घर में ना कोई सहारा था, ना कमाई का जरिया। मैंने दूसरों के घरों में काम किया, सर्दियों की यक बस्ता सुबहों में बर्तन धोए, रातों को जाग जाकर कपड़े सिए और हर वो मेहनत की जिससे चंद रुपये मिल सकते थे। कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। मैं खुद भूखी रह जाती मगर अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाती। मैंने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी ताकि मेरे बेटे किसी एहसास महरूमी का शिकार ना हो। इनकी तालीम, इनके कपड़े, इनकी छोटी बड़ी ज़रूरतें, सब कुछ अपनी मेहनत से पूरा किया। मुझे यकीन था कि एक दिन यही बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर आज हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वही बेटे मुझे अपने लिए मसला समझने लगे थे। अचानक बहस ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। साजिद ने गुस्से में कहा, अगर ना तुम रखना चाहते हो और ना मैं, तो एक ही हल है, अम्मी को कहीं दूर छोड़ाते हैं, फिर ना रोज रोज का झगड़ा रहेगा और ना ये मसला। हारिस पहले खामोश रहा, फिर इसकी आंखों में भी खुद गर्जे की झलक दिखाई दी। मैं ये सुनकर साकित रह गई। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। मुझे यकीन आ रहा था कि जिन बच्चों को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था, आज वही मेरे वजूद से निजात हासिल करने के मंसूबे बना रहे थे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। आंखों में आंसू थे मगर जबान खामोश थी। दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई माँ की सारी कुर्बानियों का अंजाम यही होता है? और मुझे ये मालूम नहीं था कि किस्मत ने अभी मेरे लिए एक ऐसा मोड़ संभाल रखा था जो इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिन बेटों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, आज वही मेरे बारे में ऐसे फैसले कर रहे थे जैसे मैं कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि एक बेजान बोझ हूँ। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे खामोश खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मगर सदमे ने मेरी जबान बंद कर दी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया हो और इसकी जगह खालीपन भर दिया हो। घर के मरकजी दरवाजे के करीब हारिस और साजिद आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे ताकि कोई इनकी बातें ना सुन सके, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने चाहा था कि आज इनके दिलों की हकीकत मुझ पर आश्कार हो जाए। हारिस सर्द लहजे में कह रहा था, अब अम्मी को घर में रखना हमारे बस की बात नहीं रही। हर वक्त दवाइयाँ, हर वक्त ख्याल रखना, ऊपर से लोगों के सवालात। अगर इन्हें कहीं दूर छोड़ आए तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। साजिद ने फौरन इसकी तायीद की, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, किसी सुनसान जगह छोड़ आते हैं। चंद दिन लोग पहुँचेंगे, थोड़ी बातें होंगी, फिर सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इनके अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह उतर रहे थे। मेरे कदम लरजने लगे और यूं लगा जैसे ज़मीन मेरे नीचे से सरक गई हो। मैं बार बार अपने आप से कह रही थी कि यह हकीकत नहीं हो सकती, मगर यह कोई डरावना ख्वाब नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे तलख लम्हा था। कुछ फासले पर इनकी बीवियां भी खड़ी थी।
وہ خاموش ضرور تھی لیکن ان کے چہروں پر پہلی اطمینان بھری مسکراہٹ بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس فیصلے سے ناخوش نہیں تھے۔ شاید میرے وجود نے ان کی آسائشوں میں خلل ڈال رکھا تھا اور اب وہ اس خلل سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی سوچتی رہی، کیا واقعی میں اتنی بڑی مصیبت بن چکی تھی؟ کیا ماں کی محبت، اس کی قربانیاں اور اس کی بے شمار دعائیں صرف اس وقت تک قیمتی رہتی ہیں جب تک وہ جوان اور طاقتور ہو؟ کیا بڑھاپا آتے ہی ماں کی حیثیت گھر کی کسی پرانے سامان جیسی رہ جاتی ہے جسے ایک دن نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ میرے ذہن میں ایک ایک منظر تازہ ہونے لگا۔ وہ راتیں جب میں بخار میں تپتے بچوں کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، وہ دن جب اپنی ضرورتیں قربان کر کے ان کی خواہشیں پوری کرتی تھی، اور وہ لمحے جب ان کی ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن ختم کر دیتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی بچے میری موجودگی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سمجھنے لگیں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر خاموشی سے ایک ایسا راز میرے سامنے لانے والی تھی جو نہ صرف میرے بیٹوں کی سوچ بدل دے گا بلکہ ان کے غرور اور خود غرضی کو بھی ہمیشہ کے لیے آزمائش میں ڈال دے گا۔ میری نظر بار بار اپنے بیٹوں کے چہروں اور نوٹوں سے بھرے بیگ کے درمیان گھوم رہی تھی۔ چند لمحے پہلے جو لوگ مجھے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھ رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ ساجد کی بیوی آہستہ سے اس کے قریب ہوئی اور سرگوشی میں بولی، اتنی بڑی رقم تو ہم ساری عمر محنت کر کے بھی جمع نہیں کر سکتے، آخر ایک بوڑھی عورت ہی تو ہے، اگر یہ صاحب اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں خاموش کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں کبھی اپنا خاندان سمجھتی تھی۔ حارث بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں جھکا کر کہا، اگر آپ واقعی امی کا خیال رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اجنبی شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری نظر سے دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی پرانا زخم چھپا رہا ہو۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، فیصلہ اچھی طرح سوچ کر کرنا، کیونکہ کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جن کا پچھتاوا زندگی بھر ختم نہیں ہوتا۔ لیکن لالچ عقل پر غالب آ چکا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آخر کار ہاں کر دی۔ ان کی بیویوں کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ شخص سے جھکا، بیگ بند کیا اور میرے قریب آ کر نہایت احترام سے بولا، امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ چلیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کی طرف آخری بار دیکھا۔ مجھے امید تھی شاید ان میں سے کوئی پکار لے گا، شاید کسی کے دل میں ماں کی محبت جاگ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ دونوں کی نظریں صرف پیسوں پر جمی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں خاموشی سے اس اجنبی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی شہر سے نکل کر ایک پرسکون علاقے میں داخل ہوئی۔ راستے بھر وہ شخص خاموش رہا۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ کیسے گھر میں جہاں آپ کو اپنی ماں ہونے کی قدر محسوس ہوگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی اور خوبصورت عمارت کے سامنے رکی۔ وہاں درجنوں بزرگ مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ سب کے چہروں پر سکون تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ شخص مجھے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، آج سے 20 سال پہلے میری والدہ بھی تنہا تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا اور غربت کے باعث ان کا خیال نہیں رکھ سکا۔ ایک دن وہ دنیا سے چلی گئی اور میں انہیں آخری بار بھی نہ دیکھ سکا۔ اس دن سے میں نے عہد کیا تھا کہ جس دن اللہ مجھے حیثیت دے گا، میں ایسے بزرگوں کا سہارا بنوں گا جنہیں ان کے اپنے بھول چکے ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلی بار کسی غیر نے مجھے اتنی عزت دی تھی جتنی میرے اپنے نہ دے سکے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 3 ماہ بعد اچانک ایک سرکاری نوٹس حارث اور ساجد کے گھر پہنچا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے مرحوم والد نے برسوں پہلے ایک زمین خریدی تھی جس کی موجودہ قیمت کروڑوں روپے تھی۔ قانونی طور پر اس جائیداد کی واحد وارث میں تھی۔ دونوں بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے اور فوراً مجھے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ جب وہ اس عمارت تک پہنچے تو مجھے عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئے اور معافیا مانگنے لگے، لیکن اس بار میں خاموش رہی۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹوں، ماں کی قیمت پیسوں سے نہیں لگائی جاتی،
जिस दिन तुमने मुझे 20 लाख के उबुस छोड़ा था, इसी दिन तुमने अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी थी। फिर मैंने वो तमाम जायदाद इस फलाही अदारे के नाम कर दी जहाँ मुझे इज्जत, मोहब्बत और अपनायत मिली थी। हारिस और साजिद खाली हाथ वापस लौट गए, जबकि मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारी। इस दिन इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दौलत खोने का गम इतना बड़ा नहीं होता जितना एक माँ की दुआ खोने का होता है। मेरा जिस्म कांप रहा था और दिल जैसे सीने में टूट कर बिखर चुका था। साजिद की बीवी की बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। इसके लहजे में ऐसी बेरहमी थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेकार चीज़ हूँ जिससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी हो। मैं बार बार अपने आप से यही सवाल कर रही थी कि क्या वाकई मेरी सारी कुर्बानियाँ इतनी बेवफा थी? क्या माँ की मोहब्बत का सिला आखिरकार यही होना था? दूसरी तरफ हारिस कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर इसने लालच भरी नज़रों से नोटों से भरे बैग को देखा और बोला, अगर हम ये बात मान ले तो क्या आप अभी इसी वक्त रकम दे देंगे? अजनबी शख्स ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, इसी लम्हे रकम तुम्हारी होगी और मैं तुम्हारी वालिदा को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके लहजे में अजीब सा एतमाद था, मगर इसकी आंखों में छुपी उदासी बता रही थी कि वो भी जिंदगी के किसी गहरे जख्म का बोझ उठाए हुए हो। मेरे दोनों बेटे एक तरफ हटकर सरगोशियों में मसरूफ़ हो गए। इनकी बीवियां बार बार जज्बात में सर हिला रही थी, जैसे इन्हें डर हो कि कहीं इतनी बड़ी रकम हाथ से ना निकल जाए। मैं खामोश खड़ी यह सब देख रही थी। मेरा अपना घर, जिसे बनाने में मेरी जवानी गुजर गई थी, आज मुझे अजनबी लग रहा था। वो दीवारें जिनके दरमियान मैंने अपने बच्चों की हंसी सुनी थी, आज मेरी बेकदरी की गवाह बन चुकी थी। आखिरकार फैसला हो गया। मेरे बेटों ने रकम के बदले मुझे इस शख्स के साथ भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी बड़ी मुश्किल से निजात पा रहे हों। मैंने एक आखिरी बार इनकी तरफ देखा। दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद जिंदा थी कि शायद वो मुझे रोक लेंगे, शायद पुकार कर कहेंगे, अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। इनकी नज़रें सिर्फ इस बैग पर जमी हुई थी जिसमें दौलत भरी हुई थी। इनकी बीवियों के चेहरों पर खुशी नुमायां थी और मैं इस लम्हे अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और निहायत एहतराम से बोला, आइए अम्मी जान, मेरे साथ चलें। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर लरसते कदमों के साथ इसके पीछे चल पड़ी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ऐसे अदब से मुझे बैठने का कहा जैसे मैं इसकी अपनी माँ हूँ। इसके रवैये ने मेरे दिल में मज़ीद दर्द पैदा कर दिया, क्योंकि जो इज़्ज़त एक अजनबी दे रहा था वो मेरे अपने ना दे सके। गाड़ी निहायत आराम से सड़क पर चलने लगी। अंदर हर चीज़ साफ़ सुथरी और नफीस थी। मैं अपने पुराने और बोसीदा कपड़ों को देखकर झुझक महसूस कर रही थी। डर था कि कहीं मेरी वजह से गाड़ी की खूबसूरती ख़राब ना हो जाए। मैं खामोशी से एक तरफ बैठी रही और खिड़की से बाहर देखने लगी। जूं जूं गाड़ी घर से दूर जा रही थी, मेरी नज़रें पीछे रह जाने वाले मकान पर जमी हुई थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। वही घर तो था जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी, जहाँ मेरे मरहूम शौहर के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत दिन गुजरे थे, जहाँ हारिस और साजिद ने पहली बार चलना सीखा था, जहाँ इनकी शरारतों की आवाज़ें गूंजा करती थी और जहाँ मैंने बेशुमार ख्वाब सजाए थे। मगर आज इसी घर से मैं रुखसत नहीं हो रही थी, बल्कि निकाली जा रही थी। मैं यादों में खोई हुई थी कि अचानक मेरी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक बुजुर्ग खातून मुस्कुरा रही थी। हैरत की बात यह थी कि इनकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती जुलती थी। मैं कुछ समझ ना सकी। तभी वह शख्स खामोश तोड़ते हुए बोला, आप शायद सोच रही होंगी कि मैं आपको अपने साथ क्यों ले जा रहा हूँ। मैंने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। इसने तस्वीर को हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आज आपको देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई है और शायद अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं वो कर्ज अदा कर सकूं जो बरसों से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ है। इसकी बात सुनकर मैं हैरत में डूब गई, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस सफर के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो न सिर्फ मेरी तकदीर बदलने वाला था बल्कि मेरे बेटों की जिंदगी का रुख भी हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। मैं खामोशी से गाड़ी की खिड़की के बाहर देखती रही। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे और दिल में एक अजीब सा बोझ था जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था।
راستے بھر میرے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ اس نے میرے لیے اتنی بڑی رقم کیوں ادا کی؟ اگر وہ واقعی میری مدد کرنا چاہتا تو بغیر پیسے دیے بھی مجھے وہاں سے لے جا سکتا تھا۔ پھر اس نے ایسا عجیب سودا کیوں کیا؟ میں جتنی دیر ان سوالوں کے بارے میں سوچتی اتنی ہی زیادہ الجھن میں مبتلا ہو جاتی۔ آخرکار میں نے ہمت جمع کی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا تم کون ہو اور تم نے میرے لیے اتنے پیسے کیوں دیے؟ میں تو اب کسی کام کی بھی نہیں رہی، نہ گھر سنبھال سکتی ہوں اور نہ کسی کا سہارا بن سکتی ہوں۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری آواز لرز رہی تھی کیونکہ میں واقعی سب کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، اس کی نظریں سڑک پر جمی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، امی جان، میں نے زندگی میں کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا اور آج بھی نہیں کیا۔ اگر میں نے آپ کے بیٹوں کو پیسے 20 لاکھ روپے دیے ہیں تو یقیناً مانیں میں اس سے کہیں زیادہ حاصل کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میری پریشانی شاید اس سے چھپی نہ رہی، اس لیے وہ فوراً بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا، بس تھوڑا صبر کیجیے، جلد آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر دل کا خوف کم نہ ہوا۔ گاڑی مسلسل آگے بڑھتی جا رہی، شہر کی مصروف سڑکیں اور شور پیچھے رہ گئی، اور کچھ دیر بعد ہم ایک انتہائی شاندار اور وسیع و عریض گھر کے سامنے جا کر رک گئے۔ اتنا خوبصورت مکان میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بلند دروازہ، ہر طرف سر سبز باغ، قیمتی گاڑیاں اور ایسا ماحول جیسے کسی بہت بڑے اور بااثر شخص کی رہائش گاہ ہو۔ گاڑی رکتے ہی ایک ملازم فوراً آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص بڑی عزت کے ساتھ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گاڑی سے نیچے اتارنے لگا۔ اس کے رویے میں ایسی شائستگی تھی کہ میں خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چل دی۔ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے، مجھے ایک عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ راستے بھر جس شخص کے چہرے پر نرمی اور سکون تھا، وہ یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دبی ہوئی ناراضی اور برسوں کا درد جھلکنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پرانی یاد کو دل میں دبائے بیٹھا ہو۔ میں گھبرا گئی اور فوراً بول اٹھی، بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، کیا واقعی آپ مجھے نہیں پہچانتی؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، پیشانی اور انداز کہیں نہ کہیں جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا، مگر یادوں کی دھن میں مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں پہچان سکی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی سی تصویر نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی میری نظر تصویر پر پڑی، میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ تصویر میں ایک کم عمر لڑکا میرے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں برسوں پرانا ایک منظر بجلی کی طرح چمکا۔ بارش کی ایک سرد رات، مسجد کے باہر بیٹھا ایک یتیم بچہ، اور میں اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا اور وہ بھاری آواز میں بولا، امی جان، میں نعمان ہوں، وہی یتیم بچہ جسے ایک وقت پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر آپ نے اسے اپنے بچوں کی طرح گلے لگا لیا تھا۔ یہ سنتے ہی میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں پہلے کیا گیا ایک معمولی سا احسان ایک دن میری زندگی میں اس طرح لوٹ کر آئے گا اور میری تقدیر کا رخ بدل دے گا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، میرا نام نعیم ہے اور میں حاجی سلیم کا بیٹا ہوں۔ اس کا نام سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور سانسیں بوجھل ہو گئی۔ برسوں پرانی یادیں جنہیں میں وقت کی دھول تلے دفن سمجھ بیٹھی تھی، اچانک زندہ ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اب آہستہ آہستہ مجھے اس کی شکل میں کسی پرانے چہرے کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنے والد جیسی تھی، وہی گہرائی، وہی درد اور وہی خاموش غصہ۔ میرے ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے بامشکل پوچھا، حاجی سلیم کا بیٹا؟ لیکن جب یہ سب
لیکن جب یہ سب ہوا تھا تب تو تم بہت چھوٹے تھے۔ نعیم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، چھوٹا ضرور تھا امی جان، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھول جاتا۔ مجھے آج بھی سب یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے جب میرے ابا گھر سے نکلے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری امی راتوں کو جاگ جاگ کر روتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے یہی پوچھتی تھی کہ ان کے شوہر کہاں گئے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ماضی کا وہ راز جسے میں برسوں سے بھلا دینے کی کوشش کر رہی تھی، آج دوبارہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے یہ خاتون کی آواز سنائی دی، نعیم بیٹا کیا بات ہے؟ آپ انہیں اندر کیوں لے آئے؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دروازے پر ایک عمر رسیدہ خاتون کھڑی تھی۔ ان کے بالوں میں سفیدی اتر چکی تھی اور چہرے پر وقت کے گہرے نشان نمایاں تھے، مگر چند لمحوں میں ہی میں انہیں پہچان گئی۔ وہ حاجی سلیم کی اہلیہ رابعہ تھی۔ رابعہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ ایک دم ساکت رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں برسوں کا درد اور بے شمار سوالات ابھر آئے۔ وہ چند لمحے تک مجھے گھورتی رہی، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم یہاں کیسے؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور چھپا ہوا غصہ بھی۔ میرا خوف مزید بڑھ گیا۔ میں کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نعیم اپنی ماں کے قریب جا کھڑا ہوا اور دونوں میرے سامنے آ گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا درد تھا کہ میں ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاری آواز میں بولی، مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے، میرا شوہر کہاں گیا؟ اتنے سال گزر گئے، نہ اس کی کوئی خبر ملی اور نہ کوئی نشان، اور آخری بار وہ تمہارے شوہر کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ راز جسے میں برسوں سے اپنے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی، آج پھر زندہ ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، رابعہ بہن، اللہ گواہ ہے مجھے حقیقت کا علم نہیں، میرے شوہر نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نعیم ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، نہیں امی جان، اب یہ بات نہیں چلے گی، مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ میرے ابا آخری مرتبہ آپ کے شوہر کے ساتھ اناج فروخت کرنے شہر گئے تھے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے انہیں ایک ساتھ جاتے دیکھا تھا، لیکن واپس صرف آپ کے شوہر آئے۔ میرے والد کبھی گھر نہیں پہنچے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ نعیم کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ برسوں سے چھپے ہوئے کسی سچ کا انتظار کر رہا ہو۔ اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ مجھے اس گھر میں پناہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے باپ کی گمشدگی کے پیچھے چھپے راز جاننے کے لیے یہاں لایا تھا۔ نعیم کی آنکھوں میں برسوں کا جمع ہوا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، گاؤں کے کئی لوگوں نے میرے والد اور آپ کے شوہر کو ایک ساتھ جاتے دیکھا تھا، مگر واپس صرف آپ کے شوہر لوٹے۔ میرے ابا کبھی گھر نہیں پہنچے۔ اس کے بعد نہ اس کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی آپ کے شوہر نے اس بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات کی۔ اس کے لہجے میں ایسا کرب تھا کہ میرا دل لرز اٹھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے۔ ممکن نہیں کہ آپ کے شوہر نے اتنا بڑا راز آپ سے چھپایا ہو۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ زندہ تھے یا نہیں، ان کے ساتھ راستے میں کیا پیش آیا۔ اس کی ماں رابعہ بھی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ہم نے برسوں انتظار کیا، ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر دروازے پر جا کر پوچھا، زندگی بھر ایک امید سے جیتے رہے کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے، لیکن ہمیں کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ہماری پوری زندگی اسی انتظار میں گزر گئی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی برسوں سے ایک انجانے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، مگر میرے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری بات سنتے ہی نعیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، بس اب مزید جھوٹ مت بولیے۔ میری ماں نے آدھی زندگی روتے ہوئے گزار دی۔ میں نے بچپن سے اپنے والد کا انتظار کیا ہے۔ اب جب حقیقت میرے اتنے قریب آ گئی ہے تو میں بغیر جواب لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، مگر پھر بھی بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اچانک اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا
اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ میں گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ جیسے اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ رابعہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں مسلسل التجا کر رہی تھی، بیٹا خدا کے لیے میری بات سن لو، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس وقت وہ میری یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے لے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر ڈھکیل دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی اور پوری طاقت سے اسے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ وہ کمرہ انتہائی تنگ اور تاریک تھا۔ اندر نہ مناسب روشنی تھی اور نہ ہی ہوا کا کوئی راستہ۔ وقت گزرتا گیا اور گرمی کی شدت بڑھتی گئی۔ میرا گلا خشک ہونے لگا اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر کار میں تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر دعا تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اس قید سے نجات مل جائے۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے۔ اندھیرے میں وقت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ بھوک، پیاس اور گرمی نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، سر چکرانے لگا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی۔ ان لمحوں میں مجھے بار بار اپنے بیٹے یاد آ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے دولت کے بدلے نہ بیچا ہوتا تو شاید آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری طاقت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ جسم میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی کہ میں کھڑی ہو سکوں۔ آخر کار میری نظریں دھندلانے لگی، سر ایک طرف جھک گیا اور میں بے ہوش ہو کر سرد فرش پر گر پڑی، اس بات سے بے خبر کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو یہ کیسا راز سامنے آنے والا ہوگا جو برسوں پرانی اس گمشدگی کی پوری کہانی بدل دے گا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کمرے کے اندر روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر داخل ہوئی۔ میری آنکھیں بامشکل کھلے۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دھندلی نظروں سے دیکھا تو میرے سامنے نعیم اور اس کی والدہ رابعہ کھڑی تھی۔ اب ان کے چہروں پر پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، بلکہ گھبراہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری حالت اتنی خراب ہو جائے گی۔ نعیم فوراً میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پریشان لہجے میں بولا، امی جان آنکھیں کھولیے، خدا را ہمت کیجیے۔ پھر اس نے جلدی سے پانی کی بوتل کھولی اور میرے ہونٹوں سے لگا دی۔ میں نے لرزتے ہوئے چند گھونٹ پانی پیے۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری رکی ہوئی سانسیں دوبارہ چل پڑی ہو اور زندگی ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ رابعہ بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بہن ہمیں معاف کر دو، ہمارا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، ہم تو صرف سچ جاننا چاہتے تھے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حال تک پہنچ جاؤ گے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سا احساس بھی کہ شاید اب وہ راز مزید دیر تک میرے سینے میں قید نہیں رہ سکتا جسے میں برسوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا۔ نعیم اور رابعہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی، برسوں کے سوال تھے اور سچ جاننے کی شدید خواہش بھی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آخر میں نے گہرا سانس لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، بیٹا یہ آج سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت ہمارے خاندانوں کے درمیان بہت محبت تھی۔ تمہارے والد حاجی سلیم اور میرے شوہر اکرم صرف دوست نہیں تھے بلکہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ پورا گاؤں ان کی دوستی کی مثال دیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وفاداری اور اخلاص دیکھنا ہو تو اکرم اور سلیم کو دیکھو۔ دونوں ساتھ کھیتیوں میں کام کرتے، ساتھ فصل کاشت کرتے اور ساتھ ہی شہر جا کر اپنی محنت کا پھل بیچتے تھے۔ اگر ایک کے گھر خوشی آتی تو دوسرا اس سے زیادہ خوش ہوتا، اور اگر کسی پر مصیبت آتی تو دوسرا سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بات جاری رکھی۔ میں اور رابعہ بھی ایک دوسرے کو بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ہمارے گھر الگ ضرور تھے مگر دل ایک تھے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی
मगर बाज़ औक़ात इंसान की यह गलती बरसों की मोहब्बत और एतमाद और रिश्तों को लम्हों में बर्बाद कर देती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। नईम और आबिया पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहे थे। मैंने भारी दिल के साथ कहना शुरू किया। इस दिन शदीद बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और गांवों की गलियां तकरीबन सुनसान हो चुकी थी। अकरम खेतियों की तरफ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे वो मंजर दोबारा मेरी आंखों के सामने आ गया हो। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने हाजी सलीम खड़े थे। इन्हें देखकर मैं चौंक गई। इनकी हालत मामूल के मुताबिक नहीं थी। आंखें सुर्ख थी, कदम लड़खड़ा रहे थे और इनके जिस्म से शराब की तेज बू आ रही थी। यह सुनकर नईम और आबिया दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने इनसे कहा कि अकरम घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाइए। मगर वो बारिश का बहाना बनाकर अंदर आ गए। चूंकि इस वक्त तक मैं इन्हें अपना खानदान का फर्द समझती थी, इसलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मेरी आवाज़ भर आने लगी। वो कमरे में बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि इनका रवैया अजीब होता जा रहा है। इनकी नज़रें मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। वो नज़रें वैसी नहीं थी जैसे एक भाई अपनी भाभी को देखता है। मेरे दिल में बेचैन पैदा होने लगी। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोली, मैंने खुद को संभालने के लिए कहा, भाईजान आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मगर जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, मुझे एहसास हुआ कि इस बारिश भरी रात में कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी सबकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही मैं पानी लेने के लिए मुड़ी, अचानक हाजी सलीम ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं खौफ से कांप उठी। मैंने फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और घबराई हुई आवाज़ में कहा, भाईजान आप होश में नहीं हैं, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाएं। मगर इस वक्त वो मेरी बात समझने की हालत में नहीं थे। इनकी आंखों से लग रहा था कि वो अपने हवास पर काबू खो चुके हैं। मैं बार बार पीछे हटती रही और इन्हें दूर रहने का कहती रही, लेकिन वो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। खौफ ने मेरे दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। कमरे में मौजूद हर चीज़ मुझे धुंधली दिखाई देने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को इस सूरत हाल से कैसे बचाऊं। इसी घबराहट में मेरी नज़र करीब पड़े एक मजबूत लकड़ी के डंडे पर गई। मैंने कांपते हाथों से इसे उठाया। मेरा मकसद सिर्फ खुद को बचाना था। जब वो दोबारा मेरी तरफ बढ़े तो मैंने बेख्तियार होकर पूरी ताकत से डंडा इनकी तरफ घुमा दिया। ज़रब लगते ही वो तवज़्ज़ुन खो बैठे और ज़मीन पर गिर गए। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मेरा पूरा जिस्म लरज़ रहा था। मैं खौफ और सदमे से इस कदर बेहाल थी कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। मैं कमरे के एक कोने में बैठ गई और बेख्तियार रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे एक ही लम्हे में मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो। कुछ देर बाद हाजी सलीम को होश आया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा। फिर जैसे ही इन्हें एहसास हुआ कि क्या हो चुका है, इनके चेहरे का रंग बदल गया। इनकी आंखों में निदामत साफ नजर आ रही थी। वो एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ ना देख सके। लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। मैं बस सतो सहमे हुए कोने में बैठी रो रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि यह खौफनाक लम्हा किसी तरह ख़त्म हो जाए। कुछ वक्त बाद मेरे शौहर अकरम घर वापस आए। जैसे ही उन्होंने मेरी हालत देखी, इनके चेहरे पर परेशानी छा गई। वो फौरन मेरे पास आए और बार बार पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इस हाल में क्यों हो? मैंने हिम्मत जमा की और रोते हुए इन्हें सारी बात बता दी। मैंने एक एक वाक़या बयान किया और बताया कि किस तरह मैं खौफज़दा हो गई थी और अपनी हिफाजत के लिए डंडा उठाना पड़ा। मेरी बात सुनकर इब्तिदा में अकरम बिल्कुल खामोश रहे। मैं समझ रही थी कि वो मेरा दर्द महसूस करेंगे, लेकिन अचानक इनके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगे और बोले, ये कैसे मुमकिन है? सलीम ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे बरसों से जानता हूँ। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। इनकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे ही एक और चोट लगी। मैंने आंसुओं के दरमियान कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मेरी हालत देखें, मेरी बात पर यकीन करें। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो जाकर खुद इनसे पूछ लीजिए। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि असल आजमाइश अभी शुरू हुई थी, क्योंकि एक तरफ बरसों पुरानी दोस्ती थी और दूसरी तरफ एक बीवी की सच्चाई, और आने वाले चंद घंटों हम सबकी तकदीर बदलने वाले थे। मैंने अपनी हिफाजत के लिए
وہ ڈنڈا اٹھایا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری بات سن کر اکرم بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ساتھ کئی جذبات نمایاں تھے، غصہ بھی تھا، صدمہ بھی، اور اندر ہی اندر ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ بھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جس شخص کو وہ برسوں سے اپنا بھائی سمجھتے آئے تھے وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت اپنی رفتار بھول گیا ہو۔ رابعہ مسلسل رو رہی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف نعیم ایک مجسمے کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں میری طرف تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہو۔ شاید وہ اپنے والد کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس باپ کے بارے میں جس کی تلاش میں اس نے اپنی پوری جوانی گزار دی تھی اور جس کی جدائی نے اس کی ماں کی زندگی ویران کر دی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ بولنا شروع کیا۔ بیٹا، تمہارے والد دل کے برے انسان نہیں تھے۔ اس دن اس سے جو غلطی ہوئی وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی لغزش تھی۔ وہ خود بھی اس واقعے کے بعد شدید پشیمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ نعیم نے چونک کر میری طرف دیکھا جبکہ رابعہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے سر اٹھایا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ اس واقعے کے بعد تمہارے والد کئی مرتبہ ہمارے گھر آئے۔ ہر بار ان کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ اکرم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے، بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ تم چاہو تو مجھے سزا دے دو، لیکن یقین کرو میں جان بوجھ کر ایسا کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ اکرم ان کی باتیں خاموشی سے سنتے تھے، مگر اندر سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ ایک طرف ان کی بیوی کی عزت اور درد تھا، دوسری طرف برسوں پرانی دوستی۔ وہ جتنا سلیم سے محبت کرتے تھے اتنا ہی اس واقعے نے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر آنسو صاف کیے۔ وقت گزرتا رہا مگر ان دونوں کے درمیان پہلے جیسے رشتہ کبھی بحال نہ ہو سکا۔ تمہارے والد بار بار معافی مانگ رہے اور اکرم بار بار خاموش ہوتے گئے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب تقدیر نے ایک اور کھیل کھیلا اور اسی دن تمہارے والد اچانک لاپتہ ہو گئے۔ یہ سنتے ہی نعیم بے اختیار آگے جھک گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور بیٹا، جس بات سے تم آج تک بے خبر رہے ہو وہ یہ ہے کہ تمہارے والد کے غائب ہونے کے پیچھے کہانی اتنی سادہ نہیں تھی جتنے سب سمجھتے رہے۔ اس دن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اکرم نے اپنی زندگی کے آخری دونوں میں مجھے یہ ایسا راز بتایا تھا جسے سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، کیونکہ اب وہ سچ سامنے آنے والا تھا جس نے 3 دہائیوں تک کئی زندگیاں اندھیرے میں رکھی تھی۔ میں نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور آہستہ آہستہ اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے والد ہر بار معافی مانگتے تھے اور اکرم ہر بار خاموش ہو جاتے تھے۔ باہر سے وہ مضبوط نظر آتے تھے مگر اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے۔ کئی مرتبہ میں نے انہیں تنہائی میں روتے دیکھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے مگر ان کے خاموشی چیخ چیخ کر ان کے درد کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی۔ گاؤں والے بھی حیران تھے، جو 2 دوست ایک وقت میں ایک دوسرے کے بغیر نظر نہیں آتے تھے وہ اچانک ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ پہلے ہر خوشی اور ہر غم میں ساتھ ہوتے تھے مگر اب ایک دوسرے سے نظریں تک ملانے سے گریز کرتے تھے۔ کسی کو اصل وجہ معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگ صرف اندازے لگاتے رہے۔ نعیم اور رابعہ پوری توجہ سے میری بات سن رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر اکرم کے دل کا زخم بھر نہ سکا۔ وہ راتوں کو جاگتے رہتے تھے، کئی مرتبہ آدھی رات کو اٹھ کر گھر کے باہر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں خاموش آسمان کو تکتے رہتے۔ میں انہیں سمجھاتی کہ جو ہو گیا اسے اللہ کے حوالے کر دو، لیکن ان کے دل میں جو اعتماد ٹوٹا تھا وہ دوبارہ جوڑ نہ سکا۔ آہستہ آہستہ ان کا دو غصے میں بدلنے لگا اور وہ غصہ ان کے دل میں زہر کی طرح جمع ہوتا گیا۔ میری آواز مزید بوجھل ہو گئی۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس روز صبح اکرم اور تمہارے والد حسب معمول اناج لے کر شہر جانے والے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ روانہ ہوتے دیکھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے اہم اور خطرناک سفر بن جائے گا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ماضی کی دھندلے مناظر کو یاد کرتے ہوئے بولی، صبح سویرے دونوں نے ٹرک میں اناج کی بوریاں لادی اور شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ موسم بے حد گرم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں سے تپش اٹھ رہی تھی۔
तुम्हारे वालिद गाड़ी चला रहे थे जबकि अकरम इनके साथ वाली निश्त पर बैठे थे। नईम की नज़रें अब एक लम्हे के लिए भी मुझसे नहीं हट रही थी। रास्ते के आगाज में दोनों तकरीबन खामोश थे। कभी कभार चंद बातें ज़रूर हो जाती, मगर वो बेफिक्री और हंसी जो कभी इनकी दोस्ती की पहचान थी अब कहीं खो चुकी थी। तुम्हारे वालिद बार बार माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। वो अकरम से कहते, भाई जो हो गया इसे भुला दो, मैं आज भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मगर अकरम अक्सर खामोश रहते और खिड़की से बाहर देखते रहते। मैंने लरजती आवाज़ में कहा। कई घंटे सफ़र के बाद दोनों थके चुके थे। दोपहर का वक्त था और गर्मी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी थी। तब अकरम ने अचानक कहा, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है, कहीं रुककर पानी पी लेते हैं। तुम्हारे वालिद ने जवाब दिया, अब शहर ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पहुंचकर आराम कर लेंगे। लेकिन अकरम ने दोबारा इसरार किया। उन्होंने कहा कि सर भारी हो रहा है और चंद मिनट आराम किए बगैर सफ़र जारी रखना मुश्किल है। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर आगे कहा। आखिरकार तुम्हारे वालिद मान गए। उन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। वहाँ एक पुराना और घना दरख्त था जिसकी छाँव में कुछ ठंडक महसूस होती थी। दोनों गाड़ी से उतरे और इस दरख्त के नीचे जा बैठे। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे वह मंजर दोबारा मेरी नज़रों के सामने आ गया हो। मगर इन्हें यह मालूम नहीं था कि चंद वही लम्हों बाद यह ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जो न सिर्फ इन दोनों की किस्मत बदल देगा बल्कि आने वाले 30 साल तक कई जिंदगियां अंधेरे में डूबकर रख देगा। मैंने लरजती हुई सांस ली और अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे वालिद ने पास रखी पानी की बोतल उठाई, चंद घूंट पिए और मुस्कुराते हुए अकरम से कहा, लगता है उम्र अब अपना असर दिखाने लगी है, पहले जैसे ताकत कहाँ रही। मगर अकरम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से दरख्त के साये में बैठे रहे जबकि तुम्हारे वालिद थकन की वजह से करीब ही ज़मीन पर लेट गए। शदीद गर्मी और लंबे सफ़र ने इन्हें निढाल कर दिया था, इसलिए चंद ही लम्हों में इनकी आंखें बोझल होने लगी। बाहर फिज़ा खामोश थी मगर अकरम के दिल में बरसों का तूफान बरपा था। अकरम के ज़हन में बार बार वही पुराना वाक़या गर्दिश कर रहा था। मेरी आंखों के आंसू, मेरा खौफ और टूटा हुआ एतमाद इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो कई बार खुद को समझा चुका था कि माजी को दफन कर देना चाहिए, मगर दिल का ज़ख्म हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया था। इसी दौरान तुम्हारे वालिद ने बेइख्तियार करवट बदली और इनका सर दरख्त के एक जड़ से जा लगा। पुराना ज़ख्म हल्का सा खुल गया और माथे के करीब खून की एक बारीक लकीर नमूदार हो गई। अकरम की नज़र जैसे ही इस निशान पर पड़ी वो साकित रह गया। यही वो निशान था जिसका जिक्र मैंने बरसों पहले किया था। इसी लम्हे इसके दिल में मौजूद आखिरी शक भी ख़त्म हो गया और इसे यकीन हो गया कि मैंने इससे कभी झूठ नहीं कहा था। इस एहसास ने इसके अंदर छुपे हुए गुस्से को दोबारा जिंदा कर दिया। बरसों की तलखी, टूटा हुआ भरोसा और दबी हुई नफरत एक ही लम्हे में इसके काबू से बाहर हो गई। वो बेचैनी से उठा और गुस्से में तुम्हारे वालिद को झंझोड़ते हुए बोला, तुमने सिर्फ ये गलती नहीं की थी, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। तुम्हारे वालिद नीम गंदगी में थे और शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे थे कि अकरम किस कैफियत में है। दोनों के दरमियान तलब जुमलों का तबादला हुआ। बात बढ़ती गई और फिर हाथापाई की नौबत आ गई। गर्मी, थकन और बरसों की नफ्सियात अजियत ने हालात को मज़ीद बिगड़ दिया। झगड़े के दौरान दोनों का तवज़ुन बिगड़ गया और तुम्हारे वालिद एक बड़े पत्थर से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गए। अकरम घबरा गया। इसने फ़ौरन उन्हें संभालने की कोशिश की, पानी पिलाया, बार बार आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब न मिला। कुछ ही देर में इसे एहसास हो गया कि एक नाकाबिल तलाफी सानहा पेश आ चुका है। इस लम्हे अकरम की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो बार बार खुद को इल्ज़ाम देता रहा, रोता रहा और अपने दोस्त का नाम पुकारता रहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि गाँव जाकर क्या कहेगा, लोगों का सामना कैसे करेगा और इस हादिसे की वजाहत किस तरह करेगा। खौफ और घबराहट ने इसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली। इसी खौफ में इसने ये कैसा फैसला किया जिसने आने वाले 30 साल तक कई जिंदगियां तबाही के साए में रख दी। इसने हकीकत छुपाने की कोशिश की और इसी लम्हे से एक राज, एक बोझ और एक अजाब इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। रात ढलने तक वह इसी सुनसान मकाम पर बैठा रहा, अपने दोस्त के नाम पर रोता रहा और अपने किए के नताइज से खौफजदा होता रहा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी बात आगे बढ़ाई। आधी रात के करीब अकरम अकेले ही गाड़ी लेकर गांव वापस लौटे थे। जब वो घर पहुंचे तो मैं इन्हें देखकर सहम गई। इनके कपड़ों पर मिट्टी जमी हुई थी,
چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے مسلسل روتے رہے ہو۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، سلیم بھائی کہاں ہے؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا بیٹھے اور پوری رات کامتے رہے۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ سلیم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لوگ مختلف سمیتوں میں تلاش کرنے نکل پڑے۔ رابعہ ہر دروازے پر گئی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھا، ہر راستہ چھان مارا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر اکرم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے جیسے انسان نہیں رہے تھے۔ رات کو چیخ کر جاگ جاتے، کبھی نیند میں سلیم کا نام لے کر رونے لگتے اور کبھی گھنٹوں یا دیوار کو بھولتے رہتے۔ ان کے دل پر ایک ایسا بوجھ آ چکا تھا جس نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے نعیم کی طرف دیکھا اور بیٹا، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے والد کو کسی اجنبی دشمن نے نہیں کھویا تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہونا پڑا جو کبھی انہیں اپنے بھائی کہا کرتے تھے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور رات آئی، ایسی رات جس نے ہمارے نصیب ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر بولی، اس رات گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کبھی کبھار دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ جاتی تھی، مگر ہمارے گھر میں صرف اکرم کی ٹوٹی ہوئی سانسوں اور دبے دبے سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کمرے کے فرش پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے ہر سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ انہوں نے اس دن کے بعد نہ ڈھنگ سے کھانا کھایا تھا اور نہ کسی سے بات کی تھی۔ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، بار بار کہتی کہ خود کو ہمت دوں، مگر وہ میری طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ کافی دیر بعد اچانک انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بولے، وہ بیاگ؟ پہلے تو میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس بیاگ کی بات کر رہے ہیں، پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ سلیم بھائی جب گھر سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ میں پرانے چمڑے کا ایک بیاگ تھا۔ اکرم فوراً کھڑے ہو گئے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ رات بھر گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے پیچھے وہی گاڑی کھڑی تھی جس میں دونوں صبح شہر گئے تھے اور جس میں صرف ایک شخص واپس لوٹا تھا۔ اکرم آہستہ آہستہ گاڑی کے قریب پہنچے، جیسے انہیں خود اس گاڑی سے خوف آ رہا ہو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کافی دیر اندر دیکھتے رہے، پھر نشٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک پرانا چمڑے کا بیاگ باہر نکال لیا۔ بیاگ مٹی اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے رابعہ اور نعیم کی طرف دیکھا۔ اکرم نے بیاگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، مگر ان کے چہرے کی تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بیاگ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کا انہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے بیاگ کی زپ کھولی اور جیسے ہی اندر نظر ڈالی، ان کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ اس بیاگ میں صرف کاغذات یا پیسے نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا راز چھپا تھا جو سلیم کی گمشدگی، اکرم کے خوف اور آنے والے 30 برسوں کی پوری کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ پھر اکرم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط دوبارہ اٹھایا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ ان کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ بیگ کے اندر کچھ نقد رقم، چند زمینوں کے کاغذات اور وہ خط موجود تھا جس نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اکرم نے آہستہ آہستہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اکرم بھائی، اگر یہ خط تمہارے ہاتھوں میں پہنچے تو سمجھ لینا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا بوجھ میں ہر روز اٹھا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا اعتماد توڑا، تمہیں دکھ پہنچایا اور شاید اب میں تمہاری نظروں میں کبھی سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا۔ یہ زمینوں کے تمام کاغذات اور میری جمع پونجی تمہارے حوالے ہے۔ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر بہت دور چلا جاؤں گا، ایسی جگہ جہاں تمہیں کبھی میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ خط کے الفاظ ختم ہوتے ہی اکرم کے ہاتھ سے کاغذ زمین پر گر گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ بار بار ایک ہی جملہ دہراتے جا رہے تھے، میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سلیم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ وہ لڑائی یا انتقام کے لیے نہیں آئے تھے،
وہ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر خاموشی سے چلے جانے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر تقدیر نے دونوں دوستوں کو یہ کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک لمحے کے لیے غصے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اکرم شدت ندامت سے روتے ہوئے کہنے لگے، اگر میں اس وقت خود پر قابو رکھ لیتا تو آج سلیم زندہ ہوتے، نعیم اپنے باپ کے سائے میں پل رہا ہوتا، رابعہ تنہائی میں آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ میں نے صرف ایک انسان کو نہیں کھویا، میں نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ وہ خود کو کوستے رہے، کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے، کبھی دیوار سے سر ٹکرا دیتے اور کبھی سلیم کا نام لے کر معافی مانگتے۔ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ان کے دل کا بوجھ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس رات ہماری آنکھ نہ لگی۔ اکرم بار بار وہ خط پڑھتے اور ہر بار پہلے سے زیادہ ٹوٹ جاتے، کبھی خط کو سینے سے لگا لیتے، کبھی خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ صبح ہونے لگی، پرندوں کی آوازیں آنے لگی، مگر ہمارے گھر پر ایک ایسا اندھیرا چھا چکا تھا جو برسوں تک ختم نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد اکرم کبھی پہلے جیسے نہ رہے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ وہ جو کبھی پورے گاؤں میں خوش مزاج اور ملنسار انسان کے طور پر جانے جاتے تھے، اب خاموش رہنے لگے تھے۔ گھنٹوں تنہا بیٹھے رہتے، راتوں کو ڈر کر جاگ جاتے اور ہر دستک کو چونک کر اٹھتے۔ انہیں ہر وقت یہی خوف ستاتا رہتا تھا کہ ایک دن یہ راز دنیا کے سامنے آ جائے گا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ چند ماہ بعد ایک اور حقیقت سامنے آئی جس نے اکرم کو مزید توڑ دیا۔ جب انہوں نے سلیم کے چھوڑے ہوئے کاغذات غور سے دیکھے تو معلوم ہوا کہ ان زمینوں اور پیسوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سلیم نے وہ سب کچھ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے جمع کیا تھا، اور خط میں صرف اس لیے ان کا ذکر کیا تھا تاکہ اکرم ان کے غیر موجودگی میں رابعہ اور ننھے نعیم کا خیال رکھ سکے۔ یہ جان کر اکرم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہیں احساس ہوا کہ جس شخص پر وہ برسوں غصہ کرتے رہے، وہ آخری وقت تک انہیں اپنا بھائی سمجھتا رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، میں ان کے پاس بیٹھتی، ان کا ہاتھ تھامتی اور کہتی، اب جو ہو گیا وہ واپس نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے اگر تمہیں زندہ رکھا ہے تو شاید کسی توبہ اور کسی اصلاح کے لیے رکھا ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھ لی ہے، دولت، زمینیں اور جائیداد انسان کو سکون نہیں دیتی۔ اصل دولت رشتے ہوتے ہیں۔ جب انسان غصے، انا اور غلط فہمی کے ہاتھوں اپنے ہی لوگوں کو کھو دے تو دنیا کی ساری دولت بھی اسے خوش نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جو برسوں بعد نعیم کی قسمت، رابعہ کی زندگی اور ہمارے خاندان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اکرم کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں انہیں کبھی اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک ایک فیصلہ کیا جس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ زمینیں اور یہ دولت ہمارے گھر کی خوشیوں پر سایہ بن جائے۔ جس مال کے ساتھ اتنا بڑا دکھ جڑا ہو، اسے استعمال کرنے کا میرا دل نہیں کرتا۔ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائے تو تم یہ سب ان کے درمیان برابر تقسیم کر دینا، مگر میری زندگی میں اس مال کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اتنے بڑے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کیے جاتے، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ اگلے ہی دن وہ مجھے شہر کے بینک لے گئی۔ وہاں تمام کاغذات، نقد رقم اور ضروری دستاویزات ایک لاکر میں محفوظ کروا دی گئی۔ وہ لاکر میرے نام پر تھا۔ اکرم نے جاتے وقت صرف اتنا کہا، یہ امانت اب تمہارے پاس رہے گی، جب تمہیں لگے کہ وہ وقت مناسب ہے تب اسے بچوں کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ وہ رقم اور زمینوں کے کاغذات برسوں تک اسی لاکر میں بند رہے۔ ہم نے کبھی انہیں استعمال نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے اور ہم اپنی مصروف زندگی میں لگے رہے، مگر پھر ایک دن میری زندگی کا دوسرا بڑا سہارا بھی مجھ سے چھین گیا۔ اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے میرے گھر کی آخری روشنی بھی بجھ گئی ہو۔ میں تنہا رہ گئی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے محنت کی، لوگوں کے کپڑے سیے، گھروں میں مختلف کام کیے، بچوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے اپنے بیٹوں کی پرورش جاری رکھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانا کم ہوتا تو میں خود بھوکی رہ جاتی، مگر اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ان کی خوشیوں پر قربان کر دی۔ میری ہر دعا، ہر محنت اور ہر خواب انہی کے لیے تھا،
مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہی بچے مجھ سے دور ہونے لگے۔ پہلے ان کے لہجوں میں تبدیلی آئی، پھر رویوں میں۔ وہ بات بات پر ناراض ہونے لگے، میری موجودگی انہیں بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اگر میں کوئی مشورہ دیتی تو انہیں برا لگتا، اور اگر خاموش رہتی تو بھی شکایت باقی رہتی۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب وہ میرے معمولی اخراجات تک گننے لگتے۔ ان کی بیویاں بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک بوڑھی عورت گھر میں صرف خرچ بڑھا رہی ہے۔ کئی بار وہ میرے سامنے ایسے جملے کہہ دیتی جو میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی تھی، نہ جھگڑا کرتی نہ جواب دیتی، صرف دل ہی دل میں اللہ سے صبر مانگتی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں تنہا آنگن میں بیٹھ کر اکرم کو یاد کرتی اور سوچتی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی اتنی بے رنگ نہ ہوتی۔ لیکن مجھے اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس راز کو میں برسوں سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہوں، وہی راز ایک دن میری قسمت کا رخ بدل دے گا۔ اور وہ دن اس وقت قریب آ گیا جب میرے اپنے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ انہیں خبر تک نہیں تھی کہ ان کی ماں کے پاس ایک ایسی امانت موجود ہے جو ان کی پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس امانت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ زمینوں کا ذکر کیا اور نہ ہی اس رقم کا۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں اس دولت کا علم ہو گیا تو شاید ان کے دلوں میں بھی وہی لالچ جنم لے لے جو کبھی کئی رشتوں کی تباہی کا سبب بنا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تاریخ دوبارہ خود کو دہرائے، اس لیے میں نے یہ راز برسوں اپنے سینے میں دفن رکھا۔ وہ تمام کاغذات، رقم اور وہ خط آج بھی بینک کے لاکر میں اسی طرح محفوظ تھا۔ کئی مرتبہ میری حالت ایسی ہوئی کہ میرے پاس دوائی خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر میں نے کبھی اس امانت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے لیے وہ صرف دولت نہیں تھی، بلکہ میرے مرحوم شوہر کی آخری وصیت اور ایک ٹوٹی ہوئی دوستی کی آخری نشانی تھی۔ میں ہمیشہ دل میں یہی سوچتی تھی کہ اگر کبھی سلیم کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد میرے سامنے آ گیا تو میں یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گی، کیونکہ اصل حق انہی کا تھا۔ اسی امید میں نے برسوں انتظار کیا اور خاموشی سے وقت گزارتی رہی۔ جب میں نے نعیم اور اس کے والدہ رابعہ کو ساری حقیقت بتائی تو کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی زمین کی طرف دیکھتی اور کبھی آسمان کی طرف، جیسے ماضی کے بکھرے ہوئے لمحے دوبارہ ان کی نظروں کے سامنے آ گئے ہوں۔ نعیم بھی خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور افسوس ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دھیمی آواز میں بولا، امی جان، اگر آپ کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا تو آپ نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کئی بار اپنے والد کے بارے میں پوچھا، مگر آپ ہر بار خاموش رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنے والد کے بارے میں ایسی باتیں سن کر ٹوٹ جاؤ۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس کی ساری زندگی صرف ایک غلطی نہیں ہوتی۔ تمہارے والد نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر وہ اپنے کیے پر ساری عمر شرمندہ بھی رہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے والد کی عزت دل میں قائم رکھو، اس لیے خاموش رہی۔ میری بات سن کر نعیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے دل میں آپ کے بارے میں کتنی غلط باتیں سوچی، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، تم نے وہی سمجھا جو حالات نے تمہیں دکھایا، میں نے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہے تو بینک جا کر لاکر نمبر 305 کھول لینا، وہاں تمہارے والد کی تمام کاغذات، وہ رقم اور وہ خط آج بھی محفوظ ہے۔ جب تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو ہر سچ خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میری بات سن کر نعیم خاموش ہو گیا۔ اسی دوران رابعہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جب ہم گاؤں چھوڑ کر شہر آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ کوئی سہارا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کبھی لوگوں کے گھروں میں کھانا بنایا، کبھی سلائی کی اور کبھی چھوٹے موٹے کام کیے۔ بس ایک ہی خواب تھا کہ میرا بیٹا عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں فخر جھلک رہا تھا۔ انہی نے محبت سے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ سن کر نعیم اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، امی، آپ نے میرے لیے جو قربانیاں دی، میں شاید زندگی بھر ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔
माँ बेटे को एक दूसरे के गले लगकर रोते देखकर मेरी आंखें भी भर आई। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत और खुलूस हर आजमाइश से बड़ा होता है। कुछ देर बाद नईम मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, अम्मी जान, आज से आप अकेली नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे वालिद की अमानत की मुहाफिज नहीं बल्कि हमारी अपनी हैं। अब आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल को बरसों बाद सुकून मिला। यूं लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। शायद अल्लाह ने इतने साल बाद मेरे शौहर की अमानत को इसके असल वारिस तक पहुंचाने का वक़्त मुकर्रर कर दिया था। राबिया मेरे करीब आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और धीमी आवाज में बोली, बहन, तुमने ये सब अकेले कैसे बर्दाश्त किया? मैंने नम आंखों के साथ जवाब दिया, खौफ, मजबूरी और हालात इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। मैं डरती थी कि कहीं ये राज दोबारा नफरत और लालच को जन्म न दे दे, इसीलिए खामोश रही। राबिया ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, अब ये बोझ तुम्हें अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। जो गुजर गया वो गुजर गया, मगर अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इनकी बात सुनकर मेरे आंसू बह निकले। बरसों बाद पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई तन्हा नहीं हूँ। फिर मैंने नईम की तरफ देखा और कहा, बेटा, कल सुबह बैंक चले जाना। लॉकर नंबर 305 में तुम्हारे वालिद की अमानत तुम्हारे इंतजार कर रही है। मगर याद रखना, इस अमानत की असल कीमत ज़मीनें या पैसे नहीं है, बल्कि वो सबक है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंसान अपने दिल में माफ़ी, सब्र और इंसाफ जिंदा रखे तो टूटे हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ सकते हैं। नईम ने सर हिलाया, मगर इस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन लॉकर खुलने पर सिर्फ ज़मीनों के कागजात ही नहीं बल्कि एक ऐसा दूसरा खत भी सामने आने वाला था जो सलीम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने ले आएगा। अगली सुबह हम तीनों बैंक पहुंच गए। नईम के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जबकि राबिया मुसलसल दुआ मांग रही थी। जब लॉकर नंबर 305 खोला गया तो अंदर वही कागजात, रकम और पुराना खत मौजूद था जिनका मैंने जिक्र किया था, लेकिन सबके नीचे एक और लिफाफा भी रखा हुआ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लिफाफे पर अकरम की लिखाई में सिर्फ एक जुमला दर्ज था, यह खत सिर्फ इस वक्त खोला जाए जब सलीम के घर वाले मेरे सामने मौजूद हो। ये देखकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई। नईम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सच आखिरकार अपने असल मुकाम तक पहुंच चुका है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का इतराफ पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन एक और सच ऐसा है जो मैं दुनिया से छुपाकर नहीं ले जाना चाहता। मैंने सलीम से सिर्फ इसकी जान नहीं छीनी बल्कि इसके खानदान का सुकून भी छीन लिया। इसी जुर्म के कुफारे के तौर पर मैंने अपनी तमाम जायदाद और जमा पूंजी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी थी। एक हिस्सा अपने बेटों के लिए और दूसरा हिस्सा सलीम के खानदान के लिए। अगर मेरे बेटे कभी अपनी माँ की कदर ना करें, इसका दिल दिखाएं या इसे बोझ समझे तो मेरी जायदाद में इनका कोई हक नहीं होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से फैसला करे। अगर हमारे बेटे इसके साथ वफादार और नेक साबित हों तो इन्हें इनका हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन अगर वो माँ की खिदमत का हक अदा न करे तो मेरी पूरी जायदाद सलीम के बेटे और इसकी वालिदा को दे दी जाए, क्योंकि जो औलाद माँ की इज्जत न करे वो विरासत की भी हकदार नहीं होती। खत ख़त्म होते ही बैंक के कमरे में खामोशी छा गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने शौहर की दूर अंदेशी पर हैरत भी हुई और फख्र भी। शायद इन्हें अपनी औलाद के बदलते रवैयों का अंदाज़ा बरसों पहले ही हो चुक गया था। नईम ने फौरन खत बंद किया और मेरी तरफ देखकर बोला, अम्मी जान, मुझे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं। मेरे वालिद की अमानत आपकी अमानत है, फैसला सिर्फ आप करेंगे। इसी लम्हे मेरे दिल में ये ख्याल आया। मैंने कहा, यह दौलत किसी एक शख्स की नहीं, ये इन तमाम गलतियों, कुर्बानियों और सबकों की निशानी है जो हमारी ज़िंदगियों में पेश आए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका एक हिस्सा नईम और राबिया को दिया जाए और बाकी हिस्सा ऐसे यतीम बच्चों, बीवियों और ज़रूरतमंद बुजुर्गों पर खर्च किया जाए जिनका कोई सहारा नहीं। राबिया और नईम ने फ़ौरन मेरी बात मान ली। चंद दिन बाद हम गांव वापस गए। वहाँ एक छोटा सा फलाही मरकज़ कायम किया गया जहाँ गरीब बच्चों की तालीम, बेवाओं की मदद और बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल का इंतज़ाम किया गया। इस मरकज़ के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, दोस्ती, माफ़ी और माँ की इज्जत के नाम। इधर मेरे दोनों बेटों को जब लॉकर और जायदाद के बारे में मालूम हुआ तो वो घबराकर मेरे पास आए। वो रोते हुए माफिया मांगने लगे और कहने लगे कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है
میں نے ان کی بات خاموشی سے سنی اور پھر کہا دولت انسان کو واپس مل سکتی ہے لیکن ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ آسانی سے واپس نہیں جاتی۔ تم نے مجھے اس وقت ٹھکرایا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میرے بیٹے سر جھکائے کھڑے رہے۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا کیونکہ ماں کا دل نفرت زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا، لیکن جائیداد کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سمجھے کہ ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وقت گزرتا گیا۔ نعیم اور رابعہ مجھے اپنی ماں کی طرح ساتھ رکھنے لگے۔ برسوں بعد مجھے وہ عزت، محبت اور سکون ملا جس کی میں نے کبھی امید چھوڑ دی تھی۔ اور ایک شام جب میں فلاحی مرکز کے صحن میں کھیلتے ہوئے یتیم بچوں کو دیکھ رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اکرم اور سلیم دونوں کہیں دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کی دوستی زندگی میں تو ٹوٹ گئی تھی مگر ان کی آخری امانت نے نفرت کے بجائے محبت کو زندہ کر دیا تھا۔ غصہ ایک لمحے میں زندگی تباہ کر سکتا ہے لیکن سچ، معافی اور ماں کی عزت نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔